بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب عدالت میں اکیلا موجود تھا۔ قاضی صاحب میرے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کے بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی، اس نے وہ فوراً پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس پانی کو پیتے ہی فوراً اس گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دیا ہے۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے آ کر میرے خیمے کے پاس میری بندھی ہوئی میری قیمتی اور سب سے زیادہ پیاری گھوڑی کھولی اور آ کر اس نے کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک میں تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں دوں گی۔ اور یہی مقدمہ لے کر میں قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دیا تھا، یہ غلطی تھی یا پھر حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے، مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی تفصیل سے بات بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا اور میرے جسم کو بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر زبردستی میرے ساتھ زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ شہر کے کسی اور قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے مقدمے حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب کبھی چور چور کو پکڑتا ہے کیا کبھی کوئی مجرم مجرم کو پکڑتا ہے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ دے گا اور دوسری طرف ایک عام عورت۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پھر سلطان عبدالحمید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے کہ نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ میں یہ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب سلطان نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی تھی، میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہونا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی، لیکن میں نے اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے۔ کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اسی لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اس سے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اسی لیے مجھے دھمکیاں دینے لگی۔
جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر یہ آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے اور یہ بات کر رہی ہے محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں ان دونوں بات کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکے تھے، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھے جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح صاف شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا کہ اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسا پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسے واقعات اچھے لگیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔